لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم یہ ایک قرآنی حقیقت ہے کہ مومنین کے ایمان میں درجات میں اختلاف ہے۔ کس کے ایمان کا درجہ کیا ہے یہ خدا جانتا ہے۔ درجات میں اختلاف ہے، اور ایمان میں درجات میں بعض اوقات اتنا اختلاف آ جاتا ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے مومنین چونکہ ایک دوسرے کے ایمان کی کیفیت کو درک نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف بھی ایجاد ہو جائے۔ ظاہر ہے اختلاف رائے وہاں سامنے آتا ہے جہاں علم کے درجات میں فرق ہو۔ اگر سب لوگوں کی اپروچ سیم ہو، اس وقت میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب کی یہی اپروچ ہے کہ مولانا حسنین نادر صاحب بیٹھے ہم سے مجلس پڑھ رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں، لہذا اس پہ آپ کے اختلاف کا کوئی معنی نہیں بنتا، کیونکہ سب کی فکری اپروچ سیم ہے۔ اب اگر فرض کر لیتے ہیں ایک بندہ یہاں ہو اور نابینا ہو، اور اس نے کسی اور دوست کی پہلے آواز سنی ہو میری آواز سے مشابہ، وہ کہے کہ یہ مولانا حسنین صاحب نہیں ہے، یہ تو مثلا مولانا کاظم رضا ہے مثال کے طور، تو چونکہ اس کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایمان کے درجات، ایمان در حقیقت وہی اپروچ کا نام ہے۔ دینی عقائد، دینی جو انسان کے معلومات ہیں، اسی اور پھر ان پہ عقیدہ بند اور ان کے تسلیم اور تقبل، یہ مختلف کیفیات مل کے ایمان بنتی ہیں۔ تو ان میں مومنین میں اختلاف ہوتا ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ آپ مومنین کے دو گروہ لے لیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ہیں وہ بھی مومن جو صاحبان ایمان ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، معاد پر، آخرت پر، قیامت پر، روز جزا پر، حساب کتاب پر ایمان لے آئے، لیکن مومن کیسے ہیں؟ غیر اولی الضرر، کسی کافر کو، کسی منافق کو، کسی دشمن خدا کو انہوں نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی کا جو ہے نا ایک درخت کا پتا بھی نہیں توڑا، بڑے شریف مومن ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں یہ بڑا شریف مومن ہے۔ تو وہ بڑے شریف مومن اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ان مومنوں کے ساتھ کب برابر ہو سکتے ہیں؟ المجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، تو یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً۔ ان پر فضیلت کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ بعض اوقات ایک مومن کو دوسرے مومن پر فضیلت عطا کرتا ہے رزق میں۔ دونوں مومن ہیں، اس کی سیلری بمشکل 50,000 اور اس کی سیلری 5 لاکھ ہے، تو اللہ نے فضیلت رزق میں دے دی۔ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ فضیلت اولاد میں دے دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ فضیلت زوجہ میں دے دیتا ہے۔
تو اللہ نے فضیلت دی، لیکن کس میں؟ زوجتن، وہاں رزقن، مالن، اولادن، آپ ایسے کرتے جائیں. لیکن اللہ کے ہاں درجہ کس کا ہے؟ یہ مال و دولت و متاع دنیا یہ نہیں، خدا کے ہاں درجہ کس کا بلند ہے؟ وہاں درجہ کس کا بلند ہے؟ ان کا جو اللہ کی راہ میں مال اور اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ جو مومن ہے نا، جو بے ضرر ہے، بڑا شریف مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، خدا پر ایمان لایا ہے، خدا کے نبی پر ایمان لایا ہے، قیامت پر ایمان لایا ہے، یہ بھی نمازی ہے، یہ بھی روزہ رکھتا ہے، لیکن جہاد ظاہر ہے نہیں کیا، جہاد میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ نے اس مومن کو بھی وعدہ دیا ہے حسنہ کا. اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی نیکی عطا کرے گا، اسے بھی ثواب عطا کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس مجاہد کو بھی ثواب عطا کرے گا. حسنہ کے وعدے میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن پھر ارشاد فرماتا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. ٹھیک ہے، یہ بھی اہل نجات ہے، وہ بھی اہل نجات ہے. جہنم میں یہ بھی نہیں جائے گا، جہنم میں وہ بھی نہیں جائے گا، لیکن کہاں؟ جنت میں اس کا مقام، کہاں اس کا مقام. اس کو اجر عظیم اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے گا. بنابراین بے شمار درجات ہیں جو انسانی کاؤنٹنگز میں آنے والے نہیں ہیں صاحبان ایمان کے. اور صاحبان ایمان جب بھی ایک شخص مومن واقعی ہو گیا، یہ جہنم کی آگ سے نجات پا گیا، اہل نجات ہوا، اہل بہشت ہوا، لیکن بہشت کے درجات برابر نہیں ہیں. ابھی ہمارے یہ عزیز بھائی، ہمارے سرور سردار، یہ قرآن کریم کی نورانی آیات کی تلاوت کر رہے تھے. یاد رکھو، جس بچے کی آپ نے یوں تربیت کر دی، جو حافظ قرآن بن گیا، جو قاری قرآن بن گیا، جس نے قرآن کے ساتھ انس بنا لیا، اس میں، اور وہ جس نے قرآن کا ناظرہ نہ پڑھا، جس نے ناظرہ تو پڑھا، تلاوت نہ کی، قرآن کے ساتھ انس نہ بنایا، اگر وہ بھی جنت میں پہنچ جائے، یہ بھی جنت میں پہنچ جائیں، فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا بس وہ جنت کے احاطے میں، حویلی میں دروازے سے داخل ہوا، فرسٹ فلور پہ ہی رہ گیا، اور انہیں کہا جائے گا اقرأ واسعد، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور میری بہشت کے بلند درجات پہ چڑھتا جا. یہ کہاں پہنچے گا پورا قرآن ختم کر کے؟ اور وہ کہاں رہ جائے گا جس نے ناظرہ ہی نہیں پڑھا، یا پڑھا بھی ہے تو قرآن کے ساتھ قاری نہیں بنا، انس نہیں بنایا. بنابراین عزیزان گرامی، فقط صاحب ایمان ہو جانا، فقط صاحب نجات ہو جانا، یہ مومن کا اعزاز نہیں ہے، یہ تو مومن کی بنیادی ترین نشانی ہے کہ مومن اہل بہشت ہوتا ہے، مومن اہل نجات ہوتا ہے. مومن کا افتخار یہ ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ ترین مدارج پر فائز ہو.